الرحیم السلام علیکم کسی دی دل شکنی ہوئی ہے نا تو دے واسطے سی معذرت کھائیں تے جڑی مرکزی کمیٹی دا یا کوئی تھوڑا بہت ہوئی ہے نا کمی بیشی ایسی ایک میٹنگ بلا کے تو اس نے سارے سیٹسفائی کر رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بلوچستان سے آئے ہوئے حاجی خان محمد صاحب اور ان کے ساتھی سندھ سے عامر صاحب اور سندھ سے میرے بھائی مشوق صاحب اور سندھ سے وزیر صاحب اور سندھ سے مصطفیٰ صاحب اور رحیم سے زبیر بھائی اور کے پی کے سے جناب صدر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اور جتنے دور دراز سے دوست سپرا برادری کے اہم دوستوں جناب سینئر وائس چیئرمین مار ریاض صاحب پلیز میں تمہیں یہ بات کر دیا اور جناب محترم بار عباس حیدر صاحب محترم جناب ساڑھے بھائی بڑے خوبصورت بھائی حاجی محمد بھائی صاحب اور جناب میرے محترم مار شیر صاحب مار شباز صاحب مار خالد صاحب اور تمام جتنے دوست دور دراز تو ہیں السلام علیکم. میں وہ ذاکر ہوں جب میرا نمبر ہے تو تمام لوگ آنسو ختم ہو جاتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں گا کیونکہ میرے سامنے کے پی کے سے اور بلوچستان سے اور سندھ سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں پنجاب سے جتنے دوست باہر کھڑے اندر آ جائے 10 منٹ دے دیں. اللہ تعالیٰ صاحب پلیز 10 منٹ دے دیں. اللہ تعالیٰ صاحب پلیز 10 منٹ دے دیں پھر جہاں مر جائیں. کرن صاحب آئے ذرا پلیز. میں معذرت چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا میرے دوستوں میں خلا جو پیدا ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ باتیں سچی جو ہوتی ہیں وہ کڑوی لگتی ہیں. آج کا جو جلسہ تھا بے شک بہت اچھا ہوا ہے لیکن مجھے افسوس ہے خانے وال کی اور خصوصاً کبیر والے کی برادری پر کہ اگر آپ کے کوئی مسئلے ہیں تو آپ کے یہاں موجودہ برادری کے ساتھ ہے جو بلوچستان سے آئے ہیں جو سندھ سے آئے ہیں جو کے پی کے سے آئے ہیں جو سائیوال لاہور سے آئے ہیں جو بن دادر خان سے آئے ہیں جو سرگودا سے آئے ہیں. آپ لوگوں کو کام تھا کہ ہمیں آپ ویلکم کرتے لیکن آپ گھروں میں بیٹھے رہے صرف ایک بند اناج کی خاطر. میں کہتا ہوں کہ میں اس برادری کی ایسی اناج پر لعنت بھیجتا ہوں جو لوگ دور دراز سے آپ کو ملنے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں اپنی مرضی باڈی کو اپنے صدور کو کہ آپ کہتے ہو کہ مار صاحب سختی کرتا ہے. جب جس دن یہ جلسہ فیصل آباد میں رکھا گیا تھا میں نے گزارش کی تھی مار اظہر صاحب سے میں نے گزارش کی تھی مار احمد رواز صاحب سے کہ آپ مہربانی کرنا ہم دور دراز سے لوگوں کو میں خود لے کے آؤں گا. آپ نے اپنی متعلقہ برادری کے گھر گھر جا کر ریکویسٹ کر کے تاکہ وہ بڑا اچھا رسپانس دیں اور اچھا استقبال کریں. یہ ہوا رسپانس یہ ہوا استقبال کہ آپ 10 بندوں کے ہاتھ کھڑے کرا کے اپنا آپ کا نگیج بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں فیصل آباد کے باقی سارے باہر سے. افسوس ہے. اور میں کہتا ہوں کہ صدر یا کوئی چیئرمین یا کوئی وائس چیئرمین یہ صرف اس دنیا کے عہدے ہیں اصل میں صرف نوکر پیش ہے نوکری ہے. اگر کوئی صدر نوکری نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں اس صدر کو صدر نہیں رہنا چاہیے. جس کے ضلع میں اپنی ہی رنجش ہو اس کو تو ہم نے صدر یہ بنایا تھا کہ وہ جا کے اکٹھا کرے گا سب دوستوں کو ایک سٹیج پہ لائے گا اور اس سب کو سمجھائے گا. میری مثال دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں خدا کی قسم میں چیئرمین نہیں ہوں میں آپ کا خادم ہوں. آج الیاس اس کی گواہی دے گا سب لوگ گواہی دیں گے. مجھے جہاں لڑائی کا پتہ چل جائے
میں جا کے پیر پکڑ لیتا ہوں. پیر پکڑنے والا میں مار ضرور ہوں. ابھی میرے مین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے نکالا تھا. ویسے امیر سریار صاحب میں نے نہیں نکالا. سکندر بھنور صاحب بیٹھے ان کو پوچھا میں نے نکالا. یا جو جن لوگوں کو میں لے کے میں نے نکالا. یہ کسی وجہ سے پارٹی کی وجہ سے کسی بندے کی ناراضگی سے چلے گئے تھے. اگر مجھ سے ناراض ہیں تو میں معافی دوبارہ مانگیں گے. دوبارہ کہتا ہوں گا پاکستان. آپ نے پچھلے 2 ماہ میں بہت سارے گروپ کے اندر دوست بیٹھے ہیں, بہت سارے بچے بیٹھے ہیں. آپ نے جو قوم کا حشر نشر کیا, جس کو آپ قید کہتے ہو, اس کو تو آپ نے قوم سے باہر نکالا, میں خاموش رہا. وہ دوست سنے جو میرے لیے اچھے اچھے پھول پیش کرتے ہیں, وہ پھول وہ بھیجنے والے سن لے. میں ہر پھول کی خوشبو سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن خاموش اس لیے رہتا ہوں. کیا کوک بھی نہیں ہوں, مقابلہ کرنا بھی جانتا ہوں, صرف اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ یہ کچا دھاگا ہے. میں بڑی محنت سے اس کو لپیٹ رہا ہوں, کہیں ٹوٹ نہ جائے. باقی کوئی یہ کہے کہ ہم جو مرضی وائس پہ بات کرتے رہے اور باز اور سن کے خاموش رہتا ہوگا, میں خاموش ہی رہتا. ابلتا ہے میرا خون. خدا کی قسم بعض دفعہ میں خود کہتا ہوں کہ میں کون سی آندھی بھینس کا گوشت کھایا ہوا ہے کہ لوگ میرے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور میں رات دن سفر کر کے ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں. کوئی بتائے بندہ یہاں کھڑا کر کے پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, کس سے میں نے 10 روپے لیے اور کھا گیا ہوں, جس سے میں نے ٹکٹ تیار مانگا ہوں, کہیں لوگوں نے بلایا میں پہنچا رہا ہوں. پاکستان یہ ریزائن کرنے مجھے افسوس ہے. بھائی صاحب آپ میرے بھائی ہیں. پاکستان بار ظہور حسین چیئرمین. میری اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ ناراض ہونے والی ہے ہی نہیں. ہم نے تو لوگوں کی باتیں سننی ہے اور برداشت کرنا ہے. اگر ہم ہی سنانے پڑ گیا تو پھر یہ لوگ کس کو سنائیں گے؟ انہوں نے ہمیں ہی حق سنانا ہے, انہوں نے ہمیں پورا بھلا سنانا, ہمیں سننا ہے. آپ چھوٹی سی بات پہ ریزائن کر رہے ہیں. یہ جو کارواں چلا ہے, میں جب چلا تھا جو دوست مجھے وہاں سے پھول بھیجتے ہیں, وہاں اس وقت اس جلسے میں 200 بندہ تھا. آج لاکھوں کی تعداد میں اس الائنس کے ممبر ہیں. آج ماشاءاللہ دوست لوگ کہتے ہیں کہ اس الائنس نے کیا کیا ہے. میں کہتا ہوں میں نے یہی کیا ہے کہ آج بلوچستان سے بھی آواز سپرا کی آ رہی ہے, آپ سندھ سے بھی آواز سپرا کی آ رہی ہے, KPK سے بھی سپرا کی آ رہی ہے, پورے پنجاب سے بھی سپرا کی آ رہی ہے. آج جو صفائی وزیر آپ کی تعریف کر کے گیا, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. میں نے بھی سیاست کی ہے, میں بھی 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں. یہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا, یہ انتہائی ڈرپوک اور اس کا حال فقیر جیسا ہوتا ہے. مجھے پتا چل جائے نا کہ 200 بندہ کا کٹ ہے اور ان کا ایک ہی بندہ 200 ووٹ دلوا سکتا ہے, خدا کی قسم میں اس کو 2 ہاتھ سے ضرور کروں گا کہ یار یہ بندے کے پاس 200 ووٹ ہے. اور ایک ہم ہے کہ اپنی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ ہمارا جو 23 مارچ کا جلسہ ہوتا ہے, اس کا ہم نے صرف پیغام دینا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم پاکستان میں کئی کٹ ہے ہمارا, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. ابھی میرے جو دوست ہے جو بچہ تقریر کر کے گیا ہے, یہ کنجرا کا رہنے والا ہے, گوجرے کا. ان سے پوچھو کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا جی سپرا الائنس کا کیا تعلق ہے, ان سے پوچھو کیا ہوا ہے. ان کو وہاں ایک ذمہ داروں نے مارا ہے, سر کے بال اور مونچھے داڑھی کاٹ کے اور ناخن نکال لیے. ان سے پوچھو جب میں وہاں پہنچا ہوں گوجرا میں تو یہ بیچارہ ہسپتال بھی داخل نہیں تھا, گاڑی میں پڑا تھا. میں نے کہا کہاں ہے مریض آپ کا, اندر چلنے کا. جی وہ گاڑی میں پڑا, اس کو اندر بھی جانے دیتے. پھر پوچھو میں کیا ہسپتال میں حشر کیا, پھر کیا میں نے DPO کا حشر کیا, کیا پھر میں نے SHO کیا, پوچھیں. اور آج اس سے میں 4 دفعے لگائے, 368 لگا کے یہ بیٹھے ہیں عباس صدر صاحب. میں نے وہ دفعے لگایا جو اس کی ضمانت بھی نہیں ہے. آج وہ لوگ ان کے پیروں میں گر رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے گولی ماری تھی ملک سپرا کو اور پرچہ بھی نہیں ہونے دیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. جہاں مجھے بلاتے ہو میں وہاں جاتا ہوں, ہر آدمی کی خدمت کر رہا ہوں, ہر آدمی کو پیار سے مل رہا ہوں, ہر آدمی کو جھک کے مل رہا ہوں, ہر آدمی کو ایز اے نوکر پیش کرتا ہوں, اپنے آپ کو نوکر پیش کرتا ہوں. پھر بھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں مجھے جان بوجھ کر جلانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اندر خون نہیں ہے, میرے اندر پتا نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں ہوتا.
صرف اس لیے خاموش ہوتا ہوں، سارے دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اس لیے خاموش ہوتا ہوں کہ یار اگر میں ہی ابل پڑا تو بچے گا کیا؟ لیکن مجھے پار سے تو 2 بندے اس کے کہہ دے چیئرمین صاحب ریزائن کریں، خدا کی قسم آپ اپنی باڑی میں بیٹھے، ایک بندہ کہہ دے چیئرمین ریزائن کرے، میں چیئرمین سے ریزائن نہیں کروں گا تو میں کسی اور کو لا دوں گا، اپنا باپ پہ نہیں ہوں گا۔ مجھے باڑی سے کوئی کہہ دے، کوئی ایسا باہر سے کوئی بد نسل مجھے کہہ دے چیئرمین ریزائن کرے تو میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں، کسی سے تنخواہ نہیں لیتا، کسی سے میں کوئی اجرت نہیں لے رہا، اپنے شوق سے بھاگ رہا ہوں، رات دن جاگ رہا ہوں، تم لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور تمہیں عزت دلوا رہا ہوں۔ آج پاکستان میں ہمارا نام ہے۔ Alliance of Pakistan. آج جاؤ جس شہر میں جاؤ سپرا الائنس کا نام لے کے دیکھو تمہاری عزت ہے یا نہیں ہے۔ ابھی چھوٹی چھوٹی بات میں مسئلے بنا لیتے ہو یار۔ مار صاحب مجھے خدا کی قسم آپ کہتے ہیں نا 7 والی سیٹ پہ، مجھے 7 والی سیٹ نہیں دو، آپ کے بس کے پیچھے پیدل آؤں گا، لیکن مجھے ساتھ بتاتے جناب نے جان کی سرح روڈ پہ رہے اس روڈ پہ چلتا ہوں۔ آپ آئے تو صحیح، ایسے نہ کریں، مجھے دن ب دن اکیلا نہ کریں، میں تو دوست جوڑ رہا ہوں، آپ آپس میں لڑ کر ختم کر رہے ہو۔ میں یہ ابھی اسی جلد یہ جو لوگ آئے بیٹھے نا اس کے لیے میں 13 دن اپنے گھر نہیں گیا، اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے 13 دن میں گھر نہیں گیا۔ پوچھے میں بہاڑی میں گیا ہوں، پوچھے میں توبہ میں گیا ہوں، پوچھے میں سرگودا میں گیا ہوں، پوچھے میں لاہور میں گیا ہوں، پوچھے میں میرے ملتان کا آگے کٹ لیا ہے، پوچھے میں کل جھنگ سارا گھومتا رہا ہوں، سارے علاقہ توبے میں گیا ہوں۔ یار آپ خدا کا خوف کریں، میرے اتنے دور سے مہمان آتے ہیں، آپ ان کو عزت دے رہے ہیں، آپ کا کوئی ہے آپس میں مسئلہ تو مل بیٹھ کے کر لیں گے ہم، لیکن ان دوستوں کو تو بددل نہ کرو جو بیچارے 2400 کلومیٹر سفر ہے جل مکسی کا، فیصل آباد سے 2400 کلومیٹر جل مکسی سے آیا۔ Chairman. Pakistan. Alliance of Pakistan. جو بندہ جھال مکسی ہے وہ ہمارے رولے نہیں سننے آیا، کسی آنکھیں پہ چنگی گل کر اپنے گھر کے حالات نہ دس، ہم اپنے گھر کے حالات نہیں بتائیں، ہم ان لوگوں کو ویلکم کریں تاکہ اگلی دفعہ وہ آج 10 ہیں تو 20 آئیں، ان کو اتنا مزہ ہے ہمارے ساتھ، ان کو ہم اتنی اپنائیت دیں۔ یہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں نا، ہمیں صرف اور صرف اپنا بنا کر آتے ہیں، بیچارے پیٹرول جلاتے ہیں، کون کہے گا کہ مار صاحب نے ایک ٹائم کی روٹی کھلا دی ہے تو کیا ہم ان کو روٹی میں خرید لیں گے؟ یار وہ ہمارے خلوص پہ آتے ہیں، ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں کہ میرے کچھ دوستوں نے جان بوجھ کر ہلاک کیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بڑا معافی مانگتا ہوں، آپ لوگ یہاں سے ڈسائیڈ ہو کے نہ جانا، اور انشاءاللہ یہ انسان آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے، مجھے نہ آپ کے کرائے کی ضرورت ہے، نہ پیسوں ہوتا ہے، نہ میں کسی کو تانا دوں گا، بچے سے لے کر بزرگ تک مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، آپ کے الائنس نے کیا کیا ہے، میں اگر گننا شروع کر دوں نا کیا کیا ہے تو جو میں اپنے اگلے اجر کے لیے کام کر رہا ہوں وہ میرا اجر ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ پہ احسان نہیں کر رہا، میں اپنی آخرت کو سنبھال رہا ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، میں اگر کسی پہ کوئی کام کرتا ہوں، کسی غریب کے کام آتا ہوں تو اپنی آخرت کو سنبھالتا ہوں، میں آپ لوگ پہ احسان نہیں کرتا، اور یہ احسان جتلا کر میں اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سروں میں جا کر کام کریں، جتنے جو ہوتے ہیں نا ہوتے یہ اللہ تعالیٰ عزت دینی ہوتی ہے، یہ کسی کے پاس کے روگ نہیں ہے، آپ جا کے اپنے علاقوں میں کام کریں، رمضان شریف آ رہا ہے آگے، اب لوگوں نے بڑا اچھا گنے کا ریٹ لیا ہے، چاہے ان سے کہیں اشر دیں، یہ جو غریب گھر ہیں یا جو بیوہ عورتیں ہیں یا وہ جو لا والد بزرگ ہیں یا وہ یتیم بچے ہیں، ہم نے ان کو لیے رمضان شریف کے لیے کوئی راشن دینا ہے، آپ اپنے حصہ نکالیں، چاہے ان سے کہیں، اور جا کے ان سے کہیں میں نے سپرا برادری کو کہا تھا کہ کچھ میں نہیں لینا چاہتا آپ سے، مجھے نہ مت دیں،
अपने जिलों में रख ले, मुझे ना दे। ये ना कि मरकज वाले पैसे मांगने के चले हुए हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एक काम करें, हम सब मुसलमान हैं, हम कुर्बानी भी करते हैं। मैं 2 दफा 3 दफा कह चुका हूं। अभी मार्जौक साहब मुझे कह रहे थे कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। मार्जौक साहब, माजर साथ चाहता हूं, आपने तो आइन दिया, आप तो जाके घर बैठ गए। हमारे में तो सब पढ़े लिखे रह गए, ये तो आइन को सोटे से समझते हैं। वो कहता है जो सोटा मार के कहा जाता है ना, वो आइन है। ये इस आइन को चलाने के लिए मैं कहां से फंड लाऊं, मैं कहां से इतना पैसा लाऊं? मैं तो जितनी मेरे से ताकत है, मैं अपनी सवारी पर तो मैं भाग दौड़ के लोगों को मिल रहा हूं। अगर आप कहें कि मैं तमाम गरीबों के बच्चों को दाखिल करवा दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं तमाम बेवा औरतों के पास पहुंचूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यतीम बच्चों पे हाथ रखूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं यतीम बच्चियों पे हाथ रखूं, उनके सर पे साया बनूं, तो बताएं कि कहां से बनूं? अपने आप को बेच दूं या अपने बच्चों को बेच दूं? सिपरा कौन का मैंने कहा कि यार कुछ नहीं चाहिए, अपने सदर को 30 रुपए एक हाफ डब्बी सिगरेट की आती है, 30 रुपए या 50 रुपए पर महीना दे दें, आपका साल में कम से कम 2-2.5 लाख इकट्ठा हो जाएगा। फिर कुर्बानी की खाले दे दें, एक जिले में 10-10 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तब तुम्हारे इस काम खैर से को 20 बच्चे पढ़ जाएंगे, कुछ यतीम बच्चों का हम साया बन जाएंगे, कोई यतीम बच्चियों के हाथ पीले हो जाएंगे, कुछ बेवा औरतों के जो यतीम बच्चे पा रही है उसका हम सहारा बन जाएंगे। सारे आते हैं खामोश और चले जाते हैं, फिर पूरा साल मेरी बात कोई नहीं सुनता। अब सिर्फ ये नौबत रह गई है कि इन लोगों की तरह मैं भी कह दूं कि जी अस्सलाम वालेकुम समझाओ, मुझे पता है कि किसी का दिल नहीं है, वो वही बकवास करते हैं। दिल नहीं है किसी को पूरे मुल्क को भागने के लिए, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना टाइम निकाले और पूरे के घर में जाकर लोगों को मिले। ये सारे मुझे कोसते हो ना, जिस दिन मैंने कह दिया ना खुदा हाफिज, फिर ये ना तंजीम रहेगी। ये मेरा दोस्त कहते हैं ना वॉइस में कि जिसको कोई नहीं, जो बनाने वाला भी नहीं रोक सकता। मुझे पता है ये सब जज्बों की बातें हैं, लेकिन ये कोई नहीं चला सकता, अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगा सकता। मैं लगाता हूं, मेरा मंथली इतना सारा खर्चा है कि आप लोगों का 1 साल का होगा, मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूं। बहुत सारे हमारी सिपरा बरादरी में ताकतवर लोग हैं, बहुत सारे मालदार लोग हैं, लेकिन जब मैं किसी को कहता हूं कि यार बच्ची की शादी करनी है, कोई पैसे इकट्ठे कर ले, तो मेरा दूसरा फोन कोई नहीं सुनता। एक फोन के बाद दूसरा फोन कोई नहीं सुनता मेरा। मैंने भी कभी आपको कहा है कैरियर गलत हो गई है, अगर पलट गया चेहरा आगे पीछे कुछ दो हो गया, कोई बात नहीं यार, मुझे वैसे कर दो, तुम चेयर में लिखवा लो। लेकिन यार ऐसे जलसे में तो ना कहो, हमने मेहनत किया, उस बेचारे ने मेहनत की है, बच्चों ने उसके साथ मेहनत की है, उसके 3 बच्चे जात करे, एक महीने की डायरी बनवाई है। आप लोगों को रोक रहे हो कि ना लो, सिर्फ इसलिए कि हमारे होते ठीक नहीं है। बाद में ठीक नहीं। मैं कहता हूं कि लानत भेजो हमारे हाथों पर, ये हमने सिर्फ राब्ता नंबर बनाया है, आप ले जाए, हमें कौन सा पैसा मांग रहे हैं आपसे? आप ऐसे न करें भाई, मेरे ऊपर मेहरबानी करें। आज मैं तमाम अपने दोस्तों को कह रहा हूं कि अगर मेरा साथ दे सकते हो, और अगली दफा जिसने डिस्ट्रिक्ट में जलसा करवाना है वो बंदा जलसा कराए जिसमें गुर्दा हो, जिसमें अपनी अना ना हो, लोगों को पैर पकड़ कर लेके आए। ऐसे जलसे हम नहीं करना चाहते कि हम बाहर से आ जाए और मकामी 10 बंदे हों। डूब मरने का मकाम है, 40 से 45 फुट पे जमीन है जहां पर सिपराओं की, और कम से कम 300 से 400 घर है, 2 बंदे भी आते हैं, 800 बंदा हमारा इस्तेमाल कर रहा होता। सिर्फ हम गए नहीं, वो आएंगे। आप कहते हो कि जी मैं आपको मुबारकबाद दूं, बहुत अच्छा जलसा हो गया। मुबारकबाद तो इन लोगों को चाहिए जो दूर दराज से आए हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने मकामी सतह पर कुछ नहीं किया। और महाराजा साहब, मैं माजर साहब चाहता हूं, आप मेरे भाई हैं, आप उस भाई की निशानी है जिनको मैं खैर पूछता था, इतना अच्छा इंसान, मार मजर जैसा बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो जबरदस्ती बाहर से पकड़ के अपने मेहमान बनाए।
آپ اس کے بھائی ہیں. مجھے افسوس ہوا آپ پر. میں آپ کو کہتا رہا ہوں فون پہ کہ بھائی جان رابطہ کریں. کہاں ہے مار شبیر صاحب؟ کیوں نہیں ہے وہ سینئر ریپ صدر ہے؟ کیوں نہیں اس کی قوم اس کے ساتھ آئی؟ کیوں آپس میں تمہاری مسئلے آپس میں؟ اور ہمیں تم لوگوں نے کھانے والوں نے ہمیں بے آبرو کیا ہے. جو باہر سے لوگ ہیں ان کو بے آبرو کیا آپ لوگوں نے. اور آج کے بعد جو بھی جلسہ کرائے گا, اور یہی حشر ہمارے ساتھ مار اللہ یار صاحب نے بھی کیا تھا, حافظ اللہ یار صاحب نے بھی یہی حشر کیا تھا جو آج ہوا ہے. وہاں بھی ہم پہنچے تھے تو وہاں پر ہمیں راستہ بتانے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی. ہم آگے چلے گئے, پھر پیچھے ہٹے, کوئی استقبال کے لیے وہاں بندہ نہیں تھا سوائے 3-4 بھائیوں کے. انہوں نے بھی کسی قوم کو نہیں کہا تھا جلسہ رکھوا لینا اور آگے. حق تو تمہارا. میرے آج مشوق صاحب کا فون آیا صبح کہ تو ہم تو یہ گھر سے چلے آئے, یہاں تک آ گیا, کوئی پروٹوکول تو نہیں ملا, کوئی ہمیں ملا ہی نہیں. میں نے دل میں شرمندہ تھا. میں کہوں میں سندھ والا تھوڑا ہوں کہ مجھے آپ 50 کلومیٹر پہلے سے آپ میرا استقبال پھولوں سے کرتے جائیں. میں سندھ والوں آپ سے شرمندہ ہوں, شرمندہ ہوں بلوچستان والوں کے پیول میں. ہم آپ کو مہمان نوازی نہیں دے سکے, ہم آپ کی میزبانی نہیں کر سکے جتنا آپ کا حق بنتا ہے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. مجھے عامر صاحب نے کہا کہ یار آپ پنجاب میں الیکشن ہار جاتے ہو, ایک دفعہ سندھ میں ہمارے پاس الیکشن لڑو, ہم جتا کے آپ کو بھیجیں گے. انہوں نے بات کر دی, لیکن مجھے یہ گالی لگی کہ ہم اتنے بے بس ہیں نا جی کہ ہم لوگوں کو شام تو بتل ہوئے اور کوئی ہمیں کام نہیں. ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اگلے مہینے کوئی جلسہ کروانا چاہتا ہوں سندھ میں, اور میں کہتا ہوں اگر یہ جلسہ کروائے نا, جن لوگوں پر کرایہ نہیں میں دوں گا, میرے ساتھ چلنا ضرور. ان کا پھر استقبال دیکھنا, ان کی پھر مہمان نوازی دیکھنا. خدا کی قسم میں اس روایت کو سلام کرتا ہوں کہ ہم 11 بندے گئے تھے ابھی جو ہم بلوچستان گئے, راستے میں ٹھہرے بہادر کے پاس. 11 ہم مہمان تھے, 11 اوپر میزبان تھے, ہر پتے پر ایک بندہ کھڑا تھا, کوئی صابن, کو تولیہ, کو روٹی. اور پھر ہم گئے بلوچستان میں, پوری برادری, ہم جو 8-10-12 لوگ تھے نا جی, پوری 40 بندہ اوپر کھڑا تھا, اوپر ہمارے اوپر کھڑا تھا. اور بچوں تک استقبال کیا, چھوٹے چھوٹے بچے میں ساتھ ملا رہے تھے. چند گھر تھے وہاں پر, چند گھروں سے اتنے لوگ آئے ہوئے تھے, اتنے بچے آئے ہوئے تھے, حتیٰ کہ مجھے لیڈیز تک نے باہر نکل کے ویلکم کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری آپس کی انا ہی نہیں ختم ہو رہی. جس نے انا رکھنی ہے سلائنس کے اندر, میں آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ چلا جائے. جس نے نوکری کرنی ہے وہ سلائنس کے اندر آ جائے, میں اور لے لوں گا بندے, مجھ پہ میرے احسان کوئی نہ کرے. جس نے نوکری کرنی ہے سپرا برادری کی, جس نے جا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کو ملانا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ علاقے کا صدر جا کے سپرا قوم پر پرچہ کرا رہا ہوں. یہ میں منظور نہیں کر سکتا, مجھے منظور ہی نہیں. آج لوگ یہاں نہیں ہیں نا, اسی چیز کا الیکشن ہے, اسی چیز کی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا. لوگوں نے آئے دور دراز سے مہمانوں کو ویلکم نہیں کہا. میں نے سوچا تھا کہ شاید ایک ٹیم مار ریاض صاحب کو وہاں سے لے کے آئے گی, وہ خانیوال روڈ سے, اور ایک ٹیم خانیوال کی مجھے باغلپور سے لینے آئے گی. میں تو یہ سوچا ہوا تھا, اور میں کہتا رہا ہوں بار بار فون پہ کہ آپ کے بندے نہیں آ رہے, مجھے جو اطلاعات ہے آپ ان کے پاس جائیں. اگر نہیں تو میں آنے کو تیار ہوں. خدا کے سامنے پچھتایا, میں آ رہتا ہوں کار پکڑے جہاں کھڑے ہوتے بعد. مہربانی کریں, مجھے آپ اکیلا کرنا چاہتے تو میں اکیلا چلتا رہوں گا, مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے سندھ میں, مصطفیٰ بھائی جی بیٹھے کے پاس, شام ہو گئی. انہوں نے کہا جی پہلے یہاں خیر پر پہنچو, پھر خیر پر 40 کلومیٹر کوئی اور جگہ تھی وہاں پہنچو, پھر آگے 40 کلومیٹر وہاں پہنچو. پھر کہا جی اب آگے جاؤ. یہ مجھے ریاض صاحب پتہ کیا کہنے لگے, کہتا آپ ان کو جانتے ہو, کن کے پاس جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ایک دفعہ میرے گھر ایک ملے, مجھے نہیں پتا کون ہے. میں ریاض صاحب کہتا پھر میری گاڑی لے جا, میں آگے نہیں آتا, تو مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے.
और इतनी अभी हम बातें कर रहे थे, किसी भाई इनकी गाड़ी रुकी और गन्ने बाहर, उसने कहा जी वो देखो आ गए लोग कार के भाई। और मैंने वो मुस्तफा साहब निकले, मैंने कहा मुस्तफा साहब है ये लेने आए। और इन लोगों ने जो पहली मेहमानी दी, ईमानदारी की बात है, कच्चे घर थे, सहरा था, जंगल था, ये हम थके हुए थे, हम चाहते थे कि ये सो जाएं, अब हमें सोने दें, ये बैठे थे मोहब्बत में। और हमने जब सुबह कहा कि अरे हमने 4 बजे निकलना है, हमने जाना है लड़काना में, वहाँ दोस्त इंतजार कर रहे हैं, तो हमने नाश्ता आगे करेंगे। खुदा की कसम इन्होंने रात को ना पंजीरी बनाई, पंजीरी रात को जाकर सुबह 4 बजे वो चाय और पंजीरी हमें खिलाई। नहीं जी आप भूखे ना जाए, और हमें साथ लेकर चलते। और फिर जब चलने लगे, पहले बहादुर खान साहब ने कहा अब हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ जाएंगे। जब मुस्तफा साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब हम आप अकेले आगे सफर न करें, हम आपके साथ जाएंगे। ये है मेहमान नवाजी, ये है दोस्ती। अभी आमिर भाई का मुझे एक दफा अभी इलेक्शन हो रहे थे, मुझे आमिर भाई ने कहा कि मार साहब हमने सारी जिंदगी, हमारे पास सैयद है, उनके कहने पे वोट दिए। ये पहली दफा इस अलायंस की वजह से हुआ है कि हमने डायरेक्ट एमएलए एमपीए को डायरेक्ट राब्ता करके बुलाया और डायरेक्ट उनको वोट दिया, हमने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। और आप पंजाब वाले, कभी पंजाब से मुझे फोन नहीं आया सिवाय खुशाब के, सिवाय खुशाब के कि ये मार साहब को वोट देना चाहते हैं, किसको दें। मैं अभी परसों मीटिंग 3 दिन पहले करके आया हूँ, मैंने ये कोट रबनवाल के सिपरा बैठे हैं, इनको कहा, मैंने कहा 700-800 वोट है और आपके पास इलेक्शन 31 तारीख को आपके पास कोई भी नहीं आया, इसलिए कि आपने 2 उधर उस कार में है, 2 उस कार में है। मैंने कहा सिपरा बनो, सिपरा कमी ना बनो किसी के। मैंने कहा जो आएगा उसको वोट देंगे, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे से वादा करेगा, पर नहीं देंगे वोट। हम उनके बाप के नौकर नहीं है, चाहे कोई गिलानी है, कोई कुरैशी अपने घर में है, हम किसी के नौकर नहीं है। हमारी अपनी